السلام علیکم فرینڈس، ہم یو جی سی نیٹ کے سیکنڈ یونٹ کا فرسٹ پارٹ کمپلیٹ کر لیں گے، لاسٹ ہے کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ جس کو بھی یو جی سی نیٹ پریپریشن کرنی ہے دسمبر 2025 کی، تو وہ فٹافٹ ہمارے ساتھ جڑے، بیکاز یہاں پر آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ پریپریشن پیپر 2 اردو کی کرائی جائے گی۔ تو اور یہاں پلس میرا ایکسپیرئنس بھی ملے گا کہ کس طرح میں نے نیٹ کا ایگزام پاس کیا ہے اور آپ کو کس طرح سے کرنا چاہیے، اور سلیبس کے اکارڈنگ ہی آپ لوگوں کو پریپریشن کرائی جائے گی، اور سلیبس کے باہر کچھ بھی نہیں جائے گا، وہ بھی بالکل فری، اور ایگزام تک کے ٹوٹل سبھی سلیبس کور کرا دیا جائے گا، اور سلیبس کے اکارڈنگ ہی میں پڑھاتی ہوں۔ اور جس کو بھی جڑنا ہے، پریپریشن کرنا ہے، تو فٹافٹ میرے ساتھ جڑیے اور ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ ٹھیک ہے، اسٹارٹ کرتے ہیں، چلیے۔ قصیدہ نگاری میں 2 قصیدے سودا اور ذوق کے پوچھتے ہیں، تو ذوق کی قصیدہ نگاری بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ذوق کی قصیدہ نگاری، سودا کے بعد ذوق اردو کے سب سے اہم بڑے قصیدہ نگار ہیں۔ انہوں نے قصیدہ گوئی کے لیے فارسی شعراء کے شاہکار قصائد کو اپنا معیار بنانے کے بجائے سودا کے قصائد کو اپنا معیار بنایا، اس لیے ان کے فن کو تقلیدی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے ذوق کی عظمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ذوق کے زمانے میں زبان ترقی کر کے کافی صاف اور شائستہ ہو چکی تھی، اپنے خیالات کو زیادہ واضح طور پر پیش کرنے کے امکانات زیادہ وسیع ہو گئے تھے۔ ذوق نے اپنے قصائد میں زبان کے فنی امکانات کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سمویا ہے، لفظوں کی شان و شوکت اور بلند آہنگی سے قصیدے کی شان و شوکت بڑھا دی ہے۔ ذوق نے قصیدے کے فنی تقاضوں کو بڑی حد تک پورا کیا ہے، گویا کہ ان کی سادہ شخصیت کی طرح سادہ اسلوب قصیدے کے لیے موزوں نہیں، کیونکہ قصیدہ کے لیے پرشکوہ گھن گرج والے لب و لہجے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بھی ذوق نے بھاری اور ثقیل تراکیب سے یہ کمی بڑی حد تک پوری کر دی ہے۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی میں بڑا توازن نظر آتا ہے۔ قصیدے کی ابتدا تشبیب سے ہوا کرتی ہے۔ تشبیب میں پیش کیے جانے والے مضامین کا قصیدے کے موضوع سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کے ذریعے شاعر قصیدے میں پیش کیے جانے والے موضوعات کے لیے فضا تیار کرتا ہے۔ شاعر کو اس حصے میں اپنی طباعی اور شاعرانہ صلاحیتوں کو نمایاں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ذوق نے تشبیب میں اپنی صناعی اور فنکارانہ صلاحیت کا خوب مظاہرہ کیا ہے، کہیں کثرت مبالغہ سے ان کے تشبیہ استعار کی فضا بہت متاثر ہو گئی اور ان کی تخلیق کردہ تصاویر بڑی دھندلی ہو گئی، لیکن جہاں توازن سے کام لیا ہے، وہاں ان کی تشبیہوں میں غضب کا حسن پیدا ہو گیا ہے۔ محاکات اور منظر نگاری اپنے شباب پر نظر آتی ہے۔ تشبیب کے بعد گریز کا نمبر آتا ہے۔ یہ دراصل تشبیب اور مدح کو ایک دوسرے سے جوڑنے والی کڑی ہے۔ تشبیب و مدح دونوں اپنے مضامین کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ شاعر کا کمال ہے کہ وہ دونوں میں اس طرح ربط پیدا کر کے مضامین کی تسلسل میں کسی طرح کی بے ربطی
اور خلا نہ محسوس ہو، وہ تشبیب سے گریز کی طرف فطری انداز میں رخ کرے۔ ذوق کی گریزیں عام طور پر بہت کامیاب ہیں۔ ان میں بڑی موزونی برجستگی دکھائی دیتی ہے۔ گریز کے بعد مدح کا مرحلہ آتا ہے۔ یہی حصہ قصیدے کی روح ہوتا ہے۔ مدح کے مضامین محدود مقرر ہوتے ہیں۔ اس میں قصیدہ نگار ممدوح کی علم و فضل، سخاوت، عدل و انصاف، جرأت و جوان مردی وغیرہ کا ذکر ہے۔ اس ضمن میں اصلاح جات، ہاتھی گھوڑے وغیرہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ شاعر مدح میں اپنا پورا زور بیان صرف کرتا ہے اور اپنی بلندی خیال اور پرواز فکر کے جوہر دکھاتا ہے۔ جدت آفرینی اور مبالغہ آمیزی سے ایک سماں باندھ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ذوق نے مدح میں بڑا زور طبع دکھایا ہے۔ مبالغہ آرائی پرشکوہ الفاظ جو تراکیب اور زور بیان سے ایک طلسمی فضا پیدا کرتی ہے، صنائع و بدائع اور دلکش تشبیہات و استعارات سے اپنے مدحیہ مضامین میں رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے۔ قصیدہ دعائیہ اشعار پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں شاعر ممدوح کے لیے دعا اور دشمنوں کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ ذوق کے دعائیہ اشعار بڑے سادہ مگر پرخلوص ہوتے ہیں۔ اپنے ایک قصیدے کو ان دعائیہ اشعار پر ختم کرتے ہیں: ہر برس جشن تیرا تجھ کو مبارک ہووے، برسے نثار کرم سے تیرے شاہ گوہر، دوستوں کو تیرے گنج گہر روز نصیب ہو نہ جزاشک سر دامن ادا گوہر۔ ذوق کے یہاں ہمیں سماجی شعور نہیں ملتا۔ چاہتے تو وہ شاہی فضا سے باہر نکل کر اپنی گرد و پیش کے حالات پر روشنی ڈال سکتے تھے اور وہ بھی سودا کی طرح شعر و اشعار لکھ سکتے تھے، لیکن وہ اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے مجبور تھے اور سودا جیسی ذہنی اپج، تخلیقی صلاحیت اور عصری حیثیت بھی ان کے اندر نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی علمیت، مضمون آفرینی، مبالغہ آرائی، صنائع و بدائع کے استعمال سے اپنے قصائد کی فنی اور فکری کمیوں کو بڑی حد تک دور کر دیا ہے۔